بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطلب فی مبسوط السرخسی شرح الکافی لا لمختصر الحاکم۔ یہاں سے مصنف علیہ رحمت و رضوان علامہ شامی علیہ رحمہ ایک مختلف بات کا حل پیش کر رہے ہیں۔ پیچھے آپ نے پڑھا کہ امام حاکم شہید علیہ رحمت و رضوان کی کتاب الکافی کتب ظاہر الربایہ کی جامع ہے۔ کتب ظاہر الربایہ امام محمد علیہ رحمہ کی جو کتب ستہ ہیں ان سب کے مباحث کی جامع کتاب الکافی ہے، یہ آپ نے پڑھا۔ اور یہ بھی پڑھا کہ کتاب الکافی کی شرح جو ہے وہ مبسوط سرخسی ہے نا، مبسوط سرخسی یہ کتاب الکافی کی شرح ہے، یہ پڑھ لیا آپ نے۔ یہاں بعض حضرات نے یہ کیا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مبسوط سرخسی جو ہے وہ امام حاکم کی کتاب الکافی کی شرح نہیں ہے، بلکہ ان کی جو کتاب المختصر ہے اس کی شرح ہے نا۔ تو اب اس چیز کو یہاں حل فرماتے ہیں امام شامی علیہ رحمہ، اور اس کا حل یہ کہ امام شامی کہتے ہیں کہ مبسوط سرخسی یہ المختصر کی شرح نہیں ہے، بلکہ امام شہید کی حاکم شہید کی جو کتاب الکافی ہے اس کی شرح ہے۔ جن حضرات نے المختصر کی شرح بتایا ہے مبسوط سرخسی کو، وہ حضرات خطا پر ہیں، وہ حضرات غلطی پر ہیں، ایسا نہیں ہے۔ پھر مصنف علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا کہ ان کے قول کی ایک توجیہ ہو سکتی ہے، جنہوں نے المختصر کی شرح بتایا مبسوط سرخسی کو، ان کے قول کی ایک توجیہ یہ ہو سکتی ہے کہ امام حاکم شہید کی کتاب الکافی کو بھی بہت سارے لوگ مختصر ہی کہتے ہیں، کیونکہ وہ کتب ظاہر الروایہ کا اختصار ہے، ظاہر الروایہ کی تلخیص ہے وہ کتاب، تو بہت سارے لوگ کتاب الکافی کو بھی مختصر کہتے ہیں۔ جن حضرات نے یہ کہا کہ مبسوط سرخسی امام حاکم کی کتاب مختصر کی شرح ہے، تو ان کی مراد مختصر سے یہی مختصر ہے، یعنی کتاب الکافی ہی مراد ہے۔ امام حاکم کی جو دوسری کتاب ہے المختصر وہ ان کی مراد نہیں ہے۔ اگر یہ معنی ہم لیں تو پھر ان کا قول بھی صحیح ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد کوئی اختلاف قول نہیں رہے گا۔ دیکھیں مصنف کہتے ہیں قلت وللحاکم شہید المختصر والمنتقى والاشارات وغیرها، کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ امام حاکم شہید کی بہت ساری کتابیں ہیں، المختصر ہے، المنتقى ہے، الاشارات وغیرہ ہیں۔ وقول السرخسی فرعیت الصبابہ فی تالیف شرح المختصر لا يدل على ان مبسوط السرخسی شرح المختصری ایضا۔ اب مصنف کہتے ہیں کہ جن حضرات نے یہ کہا تھا کہ مبسوط سرخسی یہ امام حاکم شہید کی کتاب المختصر کی شرح ہے، تو ان حضرات کے قول کی وجہ یہ تھی کہ خود امام شمس الائمہ سرخسی نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ میں نے درستگی کو دیکھا شرح مختصر کی تالیف میں، شرح مختصر کی جو تالیف میں نے کی ہے میں نے اس میں درستگی کو دیکھا ہے، ثواب کو اختیار کیا ہے۔ تو ان کے اس قول کی بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ جو مبسوط سرخسی ہے یہ المختصر کی شرح ہے۔ امام سرخسی کے قول کی بنیاد پر کہا ہوں میں، ہے نا۔ تو امام شامی کہتے ہیں کہ امام سرخسی کا جو یہ قول ہے یہ اس بات پر دلالت نہیں کرتا ہے کہ مبسوط سرخسی یا المختصر کی بھی شرح ہے، اس پر دلالت نہیں کرتا ہے نا، بلکہ ان کا یہ قول صرف اس بات کی دلیل بن سکتا ہے کہ امام شمس الائمہ سرخسی نے جس طرح کتاب الکافی کی شرح کی ہے مبسوط سرخسی کے نام سے، اسی طرح ہو سکتا ہے کہ انہوں نے
امام حاکم شہید کی کتاب المختصر کی بھی شرح کی ہو اور وہ کسی اور نام سے ہو، یہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن مبسوط سرخسی ہی شرح ہے المختصر کی، ایسا نہیں ہے نا؟ پھر انہوں نے ان کے قول کی توجیہ پیش کر دی، جیسے میں نے بتایا کہ ان کے قول کی یہ توجیہ کی جا سکتی ہے کہ بہت سارے لوگ امام حاکم شہید کی کتاب کتاب الکافی کو بھی مختصر ہی کہہ دیتے ہیں۔ اگر یہ توجیہ لیں گے تو امام شمس الائمہ سرخسی کا قول بھی درست ہو جائے گا کہ شرح مختصر کی تعلیف میں نے درستگی قائم رکھا ہے، کیونکہ ان کی مختصر سے مراد وہی کافی ہوگی، اور جنہوں نے کہا کہ مبسوط سرخسی مختصر کی شرح، ان کا قول بھی صحیح ہو جائے گا کہ ان کی مراد بھی مختصر سے کافی ہے، نہ کہ امام حاکم شہید کی جو دوسری مختصر کتاب ہے وہ۔ وقول السرخسی فرائت السباب فی تعلیف شرح المختصر، اور امام میں سرخسی کا قول کہ میں نے درستگی کو قائم رکھا ہے شرح مختصر کی تعلیف میں، لا يدل على ان مبسوط السرخسی شرح المختصر، یہ اس پر دلالت نہیں کرتا کہ مبسوط سرخسی یہ مختصر کی بھی شرح ہے، لأنه اختصر فيه کتب ظاہر روایتی کما علمت، اس لیے کہ انہوں نے اس میں اختصار کیا کتب ظاہر الروایہ کا، جیسا کہ تم نے جان لیا۔ وقد اکثر النقل فی غایت البیان الکافی بقولی، اور انہوں نے یعنی غایت البیان کے مصنف نے، اور غایت البیان کے مصنف نے غایت البیان میں کتاب الکافی سے روایت کرتے ہوئے بہت ساری جگہ نقل کیا ہے اپنا یہ قول کہ قال الحاکم الشہید فی مختصری المسمى بالکافی، کہ حاکم شہید نے اپنی مختصر میں ایسا فرمایا جس مختصر کو کافی کہا جاتا ہے۔ واللہ تعالی عالم، اور اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے۔ یہاں امام شامی علیہ رحمہ منظومے کے اگلے اشعار پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں وعالم بأن ان ابی حنیفہ جاءت روایات غدت منیفہ، اختار منها بعضها والباقی يختار منه سائر الرفاقی، فلم يكن لغیرہ جواب کما علیہ اقسم الاصحاب، اور تم جان لو کہ امام ابو حنیفہ سے آئی ہیں جاءت روایات، ایسی روایات، امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ سے ایسی روایات آئی ہیں غدت منیفہ، منیفتن مانے صاف ستھری بلند و بالا، جو بلند و بالا ہو گئیں، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ سے بلند و بالا روایتیں آئی، اختارا منہا بعضها، جن میں سے بعض کو انہوں نے اختیار کر لیا، یعنی امام نے اختیار کر لیا، والباقی یختار منہ سائر الرفاق، اور باقی کو دوسرے جو ان کے رفقا تھے، اصحاب تھے، انہوں نے اختیار کر لیا۔ فلم یکن لغیرہ جواب، تو ان کے غیر کا کوئی جواب نہیں ہے، کما علیہ اقسم الاصحاب، جیسے کہ اس پر ان کے اصحاب نے قسمیں کھائی ہیں۔ یہ بحث بڑی دلچسپ ہے اور اختلاف اقوال ائمہ کی پوری حقیقت کو واضح کرنے والی ہے کہ جو ہمارے ائمہ ثلاثہ یا امام اعظم کے دیگر اصحاب کے اقوال مختلف پائے جاتے ہیں ایک ہی مسئلے میں، اس اختلاف قول کی حقیقت کیا ہے، اس حقیقت کو واضح کر دے گا۔ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ فقہ حنفی کا جو بھی قول پایا جاتا ہے امام اعظم کا یا امام ابو یوسف کا یا ان کے دوسرے تلامذہ کا، کوئی بھی قول پایا جاتا ہے، کوئی بھی روایت پائی جاتی ہے، وہ حقیقت میں امام اعظم ہی کا قول اور انہی کی روایت ہے، کیونکہ فقہ حنفی کی تدبین کا طریقہ یہ تھا کہ امام علیہ رحمت و رضوان قرآن مقدس یا کسی حدیث پاک سے اس کے کئی معنی اور مفہوم نکالتے تھے جن سے الگ الگ احکام کا ثبوت ہوتا، پھر ایک معنی، ایک مفہوم، ایک احتمال ہر ایک شاگرد کو دیتے، ایک امام یوسف کو دے دیا، ایک امام ظفر کو دے دیا، ایک امام داؤد طائی کو دے دیا، ایک امام حسن ابن زیاد کو دے دیا، سب کو ایک ایک دیتے تھے، اور کہتے تھے کہ اس معنی و مفہوم اور اس احتمال کی تائید میں جو دوسرے فقہائے عراق ہیں ان کی رائے لے کر آؤ کہ وہ اس میں کیا کہتے ہیں۔
امام یوسف کہتے ہیں کہ میں دن بھر گھومتا تھا، دیگر فقہا محدثین سے ملاقات کرتا، اور شام کو آ کر امام اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا۔ تو کہتے کہ میرے بیان کرنے سے پہلے امام اعظم فرما دیتے تھے کہ ابو یوسف، فلاں فقی نے اس میں یہ کہا ہوگا، فلاں محدث نے یہ کہا ہوگا، فلاں صاحب نے یہ کہا ہوگا، فلاں صاحب نے یہ کہا ہوگا۔ امام یوسف کہتے ہیں کہ میں حیران رہ جاتا کہ میں نے تو ابھی بتایا نہیں کہ کس نے اس میں کیا قول کیا ہے، اور امام نے میرے بتائے بغیر سب بتا دیا کہ کس کا کیا قول رہا ہوگا اس میں۔ تو کہتے ہیں میں نے حیرت سے پوچھا حضور آپ کو کیسے معلوم؟ تو امام اعظم نے مسکرا کر فرمایا کہ میں پورے علم کوفہ کا عالم ہوں، کوفہ میں جس کے پاس جتنا علم ہے میں اس کا عالم ہوں، اور ہر انسان کے علم و عقل کا معیار جانتا ہوں، اس لیے مجھے معلوم ہے کہ کس نے کیا کہا ہوگا اس مسئلے میں۔ تو اب سب امام اعظم کے تلامذہ ایک ایک احتمال، ایک ایک معنی اور مفہوم پر فقہا کی رائے لے کر آتے، دلیلیں تلاش کرتے، پھر اس میں بحث ہوتی، آپس میں بحث و تکرار ہوتی۔ تو بحث و تکرار کے بعد جس کے نزدیک جو قول دلیل سے راجع ہو جاتا، جو احتمال اور معنی دلیل سے راجع ہوتا، وہ اس کو اپنا موقف اور مذہب بنا لیتے۔ امام اعظم کے نزدیک دلیل سے جو راجع ہوا وہ ان کا موقف ہوا، امام یوسف کے نزدیک دلیل سے جو راجع مضبوط ہوا وہ ان کا موقف ہوا، امام ظفر اور امام داؤد طائی، حسن ابن زیاد وغیرہ کے نزدیک جو راجع ہوا دلیل سے، جو مضبوط لگا ان کو دلیل کی روشنی، وہ ان کا موقف ہوا، کیونکہ یہ سب امام اعظم کے جو شاگرد تھے سب مجتہد فی المذہب تھے۔ تو حقیقت میں جتنے بھی اقوال امام اعظم کے تلامذہ وغیرہ کے پائے جاتے ہیں، ان کے مذاہب پائے جاتے ہیں، وہ سب امام اعظم ہی کا قول ہے نا۔ جس نے جس کو مضبوط پایا دلیل کی روشنی میں وہ قول اختیار کر لیا، لیکن قول سب امام کے ہیں۔ اس بات کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بڑے اچھے اور بڑے تفصیلی انداز میں لکھا ہے اپنے رسالے اعلام العالم بان الفتوی مطلقاً علی قول الامام۔ یہ فتاوی رضویہ کی جلد اول میں ہے، رسم الافتاء کے بیان میں۔ اس رسالے کا مطالعہ فائدے سے خالی نہیں ہے نا، بڑا مفید ہے مفتیان اکرام یا افتاء کا کورس کرنے والے حضرات کے لیے کہ وہ اس کا ضرور مطالعہ کریں۔ اعلیٰ حضرت نے ایسی تطبیق اور اس مسئلے کی ایسی توضیح کری ہے، بالکل صاف ستھرا منقح کر دیا اس مسئلے کو، کہ حقیقت میں مذہب حنفی میں کوئی قول ایسا پایا ہی نہیں جاتا ہے جو امام کے علاوہ کسی اور کا قول ہو۔ جتنے بھی اقوال ہیں سب امام کے اقوال ہیں، ہے نا۔ فقہا بعد میں آتے رہے، قول اقوال کی دلیلیں دیکھ کر ترجیح دیتے رہے، جس کو مضبوط پایا اس کو ترجیح دیتے رہے، لیکن کسی اور کا کوئی قول نہیں تھا، وہ سب قول امام کے ہی تھے۔ اور یہاں ایک بات اور بتا دوں کہ بالفرض اگر کوئی کسی مسئلے میں امام کا قول پایا ہی نہیں جاتا ہے، یا امام کا قول حقیقتاً کچھ ہے، اس کے خلاف کوئی دوسرا قول امام کا ہے نہیں، مگر بعد کے فقہا نے کسی اور چیز پر فتویٰ دیا، کوئی اور حکم بیان کیا اس مسئلے کا، حالانکہ امام کا قول اس مسئلے میں کچھ اور تھا، تو اب جو فقہاء متأخرین دوسرے قول پر یا دوسری صورت کا حکم بیان کر رہے ہیں، ہے نا، جس مسئلے میں امام کا کوئی قول نہیں اس میں حکم دے رہے ہیں، تو یہ ان کا اپنا قول یا ان کا اپنا حکم نہیں ہے، یہ بھی امام کا قول اور امام کا ہی حکم ہوگا۔ کیونکہ قول دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے قول سوری، ایک ہوتا ہے قول مانوی۔ قول سوری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو الفاظ اور عبارات امام سے منقول ہیں وہ ہے قول سوری، اور قول مانوی کا مطلب یہ ہے کہ امام نے جو قول جس علت کی وجہ سے کیا ہے، وہ علت اگر کسی زمانے میں جا کر بدل جاتی ہے اور علت کی تبدیلی سے جو حکم آئے گا وہ بھی انہی امام کا حکم ہوگا، اس کو حکم مانوی یا قول مانوی کہیں گے۔ اس کی نظیر حدیث پاک میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی بندیوں کو اس کے گھر میں آنے سے نہ روکو، یعنی حضور کے زمانے میں عورتیں مسجد میں جاتی تھیں، نماز پڑھتی تھیں، اور حضور نے ان کو روکنے سے منع کیا تھا کہ ان کو مسجد میں آنے سے نہ روکو، یہ حدیث شریف تھی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ پاک میں مسلسل ایسا ہوتا رہا، حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں بھی عورتیں جاتی رہیں، حضرت عمر فاروق اعظم کی ابتدائی زمانے میں بھی عورتیں مسجد میں جا کر نماز پڑھتی رہیں، اسی طریقے سے جو طریقہ ہماری کتب فقہیہ میں ہے کہ سب سے پیچھے عورتوں کی صف لگائی جائے، نماز پڑھتی نہیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کچھ تبدیلیاں ہوئیں اور بہت سارے نئے قبیلے اسلام لے کر آئے،
اور ان کے اندر وہ صفائے قلب نہ پائی گئی جو صحابہ کرام اور ان کے صحبت یافتہ قدیم تابعین تھے، جو صفائے قلب ان میں تھی وہ نہیں پائی گئی، اور کچھ حالات ایسے ہوئے کہ جن سے اندیشہ تھا کہ کوئی فتنہ کا ماحول نہ ہو جائے اس وجہ سے، تو آپ نے عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع کر دیا اور کہا کہ سب عورتیں اپنے گھر پر نماز پڑھیں، کیونکہ عورتوں کا مسجد میں آنا عہد نبوی میں وہ صرف ایک جائز امر تھا، مستحب امر تھا، واجب نہیں تھا ان پر کہ عورتیں مسجد ہی میں جا کر نماز پڑھیں جیسے مردوں پر واجب ہے، ان کے لیے جائز تھا، بہتر تھا، ہے نا، واجب نہیں تھا۔ اور جائز کام مصلحت کی بنیاد پر اس کا حکم بدل جاتا ہے، اگر مصلحت اچھائی کی طرف ہو تو جائز مستحب ہو جاتا ہے، اور وہ جائز اگر برائی کی طرف لے جائے تو پھر ممنوع ہو جاتا ہے۔ تو اندیشہ تھا کہ اس سے کہیں فتنے کا دروازہ نہ کھلے عورتوں کے مسجد میں آنے سے، کیونکہ اب پہلے جیسے پاکیزہ قلب لوگ نہیں رہے ہیں، اور آئے دن چونکہ نئے لوگ اسلام قبول کریں گے جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یا آپ کے قدیم صحابہ کی صحبت سے صحبت یافتہ نہیں ہوں گے، فیض یافتہ نہیں ہوں گے، تو شیطان ان کے دل میں آسانی گھر کر جائے گا، اور اسی طرح کی عورتیں ہوں گی جو صحابیات اور بڑی تابعیات نہیں ہوں گی، تو ان کے وہ بھی دل پاکیزہ اتنے نہیں ہوں گے، تو اندیشہ تھا کہ کوئی فتنہ نہ ہو، تو آپ نے مسجد سے منع کر دیا آنے سے۔ اب جب منع کیا تو عورتیں شکایت لے کر امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئیں اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو ہم کو اجازت دیتے تھے مسجد میں آنے کی، عمر کون ہوتے ہیں روکنے والے، یہ ہم کو کیوں روکتے ہیں؟ تو حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا، کہا کہ جو عورتوں کا حال اب ہے، اگر یہ حال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تو سرکار بھی منع فرما دیتے، ہے نا۔ تو حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو یہ بات کہی، یہ بتاتی ہے کہ مجتہد کا قول صرف وہی قول نہیں ہے جو اس کے ظاہری الفاظ سے ہم تک آیا ہے، بلکہ بربنائے علت اگر اس کا حکم بدل جاتا ہے تو جو حکم بدلے گا وہ بھی اسی مجتہد کا قول ہوگا، اسی حاکم کا قول ہوگا۔ ہوتا ہے تو امی عائشہ صدیقہ بتاتی ہیں کہ مجاز نبی یہ تھا کہ حضور منع فرما دیتے، تو مجاز نبی کو جاننے والی بتاتی ہیں کہ حضور منع فرما دیتے، تو مطلب یہ ہے کہ جو اطمینان کی جس علت یعنی علت اطمینان کی وجہ سے اجازت دی تھی وہ علت اب ختم ہو گئی ہے، اور اطمینان کی علت ختم ہو کر اندیشہ فتنہ موجود ہو جائے تو پھر حکم ممانت کا ہی ہوگا۔ تو یہاں جو امی عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ حضور اگر دیکھتے تو منع فرما دیتے، تو یہ جو جملہ ہے یہی قول مانوی ہوتا ہے، جو بربنا علت جو قول پایا جائے وہ مانوی ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی امام کے بہت سارے اقوال ہیں جو ان کے زمانے کے لحاظ سے تھے، اب وہ زمانہ بدل گیا، اب اسباب اور پیدا ہو گئے، علل اور پیدا ہو گئے، اب جو فقہا حکم دیں گے اصول فقہ حنفیہ کی روشنی میں تو وہ بھی امام کا ہی قول کہلائے گا، کیونکہ اصول امام کے ہیں، ضوابط امام کے ہیں، قواعد امام کے ہیں، انہی پر تبدیل علت کی وجہ سے حکم دیا جا رہا ہے، تو اب جو حکم دیا جا رہا ہے وہ بھی امام کا قول ہوگا، اس کو قول مانوی کہیں گے، قول سوری نہیں کہیں گے۔ اس کی ایک واضح مثال بتاؤں کہ فقیہ کا قول علت کی وجہ سے بدل جاتا ہے۔ امام محمد علیہ رحمہ جب تک آپ بغداد میں تھے تب تک آپ راستے کی کیچڑ کو ناپاک کہتے تھے کہ راستے کی کیچڑ مطلقاً ناپاک ہے، اس اندیشے کی وجہ سے کیونکہ پہلے بیل گاڑیاں وغیرہ چلتی تھیں، گھوڑے چلتے تھے راستوں میں، تو وہ لید و پیشاب وغیرہ راستے پہ ہی کرتے ہیں، اب اس پہ پانی برسا تو سب وہ مل ملا گئی، مٹی میں کینچ بن گئی اس کی، تو اس میں نجاست کے اجزاء ہو سکتے ہیں، اندیشہ قویہ ہے، اس بنیاد پر وہ ناپاک کہتے تھے۔ لیکن جب وہ رے میں آئے، رے ایک شہر کا نام تھا، وہاں کے راستے بڑے کچے تھے اور بڑے کیچڑدار ہوتے تھے، جب آپ نے وہاں ملاحظہ کیا تو آپ نے پھر راستے کی کیچڑ کے پاک ہونے کا حکم دیا اور فرمایا جب تک نجاست کا بالکل یقین نہ ہو جائے تب تک اس کو ناپاک نہیں کہیں گے، کیونکہ رے کے حالات آپ نے دیکھے کہ اگر ہم راستے کی کیچڑ کو ناپاک قرار دے دیں تو جو رے میں لوگ رہ رہے ہیں ان کا تو نکلنا بند ہو جائے گا، ان کے تو سبھی راستے کیچڑ والے ہیں، بغداد کے تو راستے اکثر اچھے تھے، کیچڑ کہیں پائی نہیں جاتی تھی، تو آسان تھا کہنا کہ کیچڑ نہ پا کر راستے کی، لیکن جو راستے کی کیچڑ ہی میں رہ رہا ہے اس کے لیے کتنا مشکل مسئلہ ہے یہ، ہے نا۔ تو ابتلا جب دیکھی تو حکم بدل گیا،
تو بس معلوم ہوا کہ بہت سارے فقی کے اقوال اور احکام بربنا علل و اسباب ہوتے ہیں. جب علل و اسباب بدلتے ہیں، ہے نا، جب کسی چیز میں اطلاع پائی جاتی ہے تو حکم بدل جاتا ہے. لیکن اطلاع سے حکم بدلنے کے بھی کچھ اصول ہیں، جن اصول کا لحاظ کر کے ہی حکم میں تبدیلی ہو سکتی ہے. ہر چیز کی اطلاع حکم کو نہیں بدلے گی. اس کو بھی اعلیٰ علیہ رحمان نے بیان فرمایا ہے. تو بہرحال مذہب فقہ مذہب حنفی میں جو بھی قول پایا جاتا ہے وہ سب امام کے قول ہیں. کہیں قول ظاہری ہے یعنی صوری ہے، کہیں قول مانوی ہے. ٹھیک ہے. اور تدوین فقہ حنفی کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ کس طریقے سے فقہ حنفی مدون ہوئی. تو جو امام یوسف کا قول ہے وہ حقیقت میں امام کا قول ہی تھا. امام محمد کا اگر کوئی آج مذہب ہے یا موقف ہے تو وہ امام کا قول ہے. امام ظفر کا اگر کوئی مذہب ہے، کوئی موقف ہے، وہ امام اعظم ہی کا قول ہے. اسی کو علامہ شامی نے نشار میں کہا کہ امام اعظم سے بلند و بالا روایتیں آئی ہیں، ان میں سے کچھ انہوں نے اختیار کر لی اور باقی ان کے اصحاب نے اختیار کر لی. تو کہا کہ ان کے علاوہ کسی کا کوئی جواب نہیں ہے، یعنی مذہب حنفی میں امام اعظم کے علاوہ کسی کا قول نہیں ہے. اور کہا کہ یہ بات خالی ایک افسانہ نہیں بلکہ اس پر ان کے اصحاب نے قسم کھائی ہے. امام ابو یوسف، امام محمد، امام ظفر یہ سب قسمیں کھاتے تھے کہ ہم جو کچھ کہتے ہیں وہ ہمارے امام کا قول ہے، ہمارا اس میں کوئی نہیں ہے. وہ تو ہمارے امام کے اقوال میں سے جو ہمارے نزدیک دلیل سے مضبوط ہو جاتا ہے وہ ہمارا مذہب، ہمارا موقف بن جاتا ہے، مگر وہ قول سب ہمارے امام کے ہی ہیں. ہم نے بس جس کو دلیل سے مضبوط پایا اس کو اپنا مذہب، اس کو اپنا موقف بنا لیا ہے. ٹھیک ہے. اب میں یہ اشعار پڑھتا ہوں تو اب زیادہ سمجھ میں آئیں گے. وعلم بأن عن ابی حنیفہ جاءت روایات غدت منیفہ. اور تم جان لو کہ امام اعظم ابو حنیفہ سے بلند و بالا روایت آئی ہیں. اختار منہا بعضہا، ان میں سے کچھ امام نے اختیار کر لی. والباقی اختار منہ سائر الرفاق، اور باقی ان کے رفقا اور اصحاب نے اختیار کر لیا. فلو یکن لغیرہ جواب، تو ان کے سوا کسی کا کوئی موقف نہیں ہے. کما علیہ اقسم فلم یکن لغیرہ جواب، تو ان کے علاوہ کسی کا کوئی جواب اور قول نہیں ہے. کما علیہ اقسم الاصحاب، جیسے کہ اس پر ان کے اصحاب نے قسمیں کھائیں. اب یہاں سے مصنف علیہ رحمہ ایک بحث شروع کرتے ہیں. بحث یہ ہے، مصنف کا دعویٰ یہ ہے کہ کسی بھی مسئلے میں کسی فقیہ مجتہد فی الشرع کے دو مستقل اور باقی قول نہیں ہو سکتے. کسی بھی مجتہد فی الشرع کے کسی بھی مسئلے میں دو مستقل اور دونوں باقی قول ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تعارض ہے. مسئلے میں دو مختلف قول ہیں اور دونوں باقی ہیں، ہے نا. تو یہ تو تعارض ہے نا، کھلا ہوا. ایک آدمی کہے کہ دن ہے اور ابھی 2 منٹ بعد کہے رات ہے، یا ابھی اسی وقت کو کہے یہ دن بھی ہے یہ رات بھی ہے، تو کوئی اس کی بات پر یقین کر سکتا ہے؟ یا اس کی بات عقل و دانش کے قریب ہو سکتی ہے؟ نہیں بھائی، تعارض ہے، اس میں کھلا ہوا تناقض ہے، نقیض ہے رات و دن ایک دوسرے کی. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ امام ایک مسئلے میں یہ بھی فرمائے کہ ایسا کرنے سے نماز فاسد ہو جائے گی، اور یہ بھی فرمایا کہ ایسا کرنے سے نماز فاسد نہیں ہوگی. ایسا نہیں ہو سکتا. دعویٰ یہ ہے. اب رہا یہ کہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ امام کے ایک ایک مسئلے میں کئی کئی قول پائے جاتے ہیں. امام شافعی کے تو 12 قول ہیں کہ مسئلے میں. امام مالک علیہ رحمہ کے تقریباً 11 قول ہیں مسح الخفین کے مسئلے میں. امام اعظم علیہ رحمہ کے کئی قول ہیں بہت سارے مسائل میں. کئی کئی قول پائے جاتے ہیں ایک مجتہد کے، اور ہر قول میں اس مسئلے کا حکم الگ ہوتا ہے. ہر روایت میں اس مسئلے کا حکم الگ ملتا ہے. تو علامہ شامی کے اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب وہی جو میں نے بتا دیا کہ دونوں مستقل اور باقی قول رہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. اگر ان کے کسی مسئلے میں کئی ایک قول ہیں تو ان میں سے ضرور ان میں سے ایک ہی ان کے نزدیک راجح ہوگا. باقی جو قول ہیں یا تو ان سے وہ رجوع کر چکے ہوں گے یا وہ ان کے نزدیک ضعیف اور کمزور ہوں گے. راجح قول ان کا ایک ہی ہوگا.
اب ہمیں کیسے معلوم ہو کہ بھئی ان کا قول ان کے نزدیک کون سا صحیح تھا کون سا راجح تھا، ہمیں کیسے معلوم ہوگا؟ تو کہتے ہیں کہ اگر ان کے اقوال کی تاریخ معلوم ہو جائے تو ان تاریخ کے حساب سے ان کا جو قول مؤخر ہوگا، آخری ہوگا، بعد کا ہوگا، وہ قول راجح قرار پائے گا، وہ قول مرجوع الیہ ہوگا، یعنی جس کی طرف انہوں نے رجوع کیا مرجوع الیہ ہوا۔ اور پہلے جو اقوال ہوں گے جو تاریخاً مقدم ہیں، وہ جتنے اقوال ہوں گے وہ سب مرجوعاً ہوں گے، یعنی ان سے رجوع کر لیا گیا ہے، ان کو واپس لے لیا گیا ہے، مرجوعاً ہوں گے اقوال۔ بعد والا قول جو سب سے وہ راجع ہوگا اور وہ جو ہے مرجوع الیہ کہے گا۔ اور قول راجع مرجوع الیہ جو ہوتا ہے وہی مذہب بنتا ہے، اس سے پہلے جتنے اقوال ہوتے ہیں وہ سب مرجوع عنہ ہوتے ہیں، ان سے رجوع کر لیا ہوتا ہے۔ قول مرجوع عنہ کبھی کسی کا مذہب نہیں ہوتا ہے۔ مرجوع عنہ سمجھ رہے ہیں، جس سے رجوع کر لیا گیا ہو، جس سے چھوڑ دیا گیا ہو، تو جو قول چھوڑ چکا ہے فقیہ مجتہد، وہ اس کا مذہب نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، تو آخری قول ہی مجتہد کا مذہب اور اس کا موقف ہوتا ہے۔ تو اگر تاریخ معلوم ہے تو آخری قول کو ان کا موقف اور مذہب سمجھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر تاریخ معلوم نہیں ہے، اگر تاریخ معلوم نہیں ہے تو پھر اس میں ان کے اقوال میں غور کریں گے کہ کسی قول کے ساتھ کچھ ایسے الفاظ یا ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں یا نہیں جو اس کو دوسرے اقوال سے مضبوط کر دے۔ اگر کسی قول کے ساتھ مرجحات پائے جاتے ہیں جو اس کی ترجیح کا سبب ہے نفس الامر میں، تو ہم اس قول کو ان امام کا مذہب، اس مجتہد کا مذہب سمجھیں گے، اس کو ان کے نزدیک صحیح سمجھیں گے، اور بقیہ کو ضعیف اور کمزور سمجھ کے نظر انداز کر دیں گے۔ جیسے کہ امام سے دو قول ہیں، لیکن ایک قول کے بارے میں امام نے فرمایا ھذا ارفق للناس، کہ لوگوں کے لیے زیادہ آسان نرم ہے، ھذا اشبہ بالفقہ، کہ یہ فقہ کے زیادہ مشابہ، ھذا ایسر علی الناس، یہ لوگوں پر آسان ہے۔ اگر کسی قول کے بارے میں، کسی روایت کے بارے میں اس طرح کے الفاظ ہیں تو اس طرح کے الفاظ آنا یہ اس قول کی ترجیح کا سبب ہے، تو ہم جان لیں گے کہ امام کے نزدیک یہ قول راجح اور یہ قول ان کا مرجوع الیہ ہے، اور جو اقوال ہیں وہ ان کے نزدیک سب مرجوع ہیں، وہ ضعیف ہیں۔ اس سے ہمیں پتہ لگ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر کسی بھی قول یا روایت کے ساتھ ایسے کوئی الفاظ یا ایسے کوئی قرائن نہیں ہیں جو اس قول کی ترجیح کا سبب بن سکیں، تو اب یہاں اس قول، وہ قول جن تک پہنچا ہے اس میں دو احتمال ہے کہ وہ قول جس کے سامنے ہے وہ مجتہد ہے یا متفقہ ہے، بلکہ تین احتمال، مجتہد ہے، متفقہ ہے یا عامی ہے نا۔ جس کے سامنے کسی مسئلے میں مجتہد کے مختلف اقوال آ گئے ہیں، تین چار قول اس کے ہیں، تو اب اس کو دیکھا جائے گا وہ کس درجے کا آدمی ہے، مجتہد ہے یا متفقہ۔ متفقہ اس کو کہتے ہیں جو درجہ اجتہاد پر تو نہیں ہے لیکن فقہی ممارست اور مہارت رکھتا ہے۔ اور تیسرا ہے عامی، جو نہ مجتہد ہے نہ متفقہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر وہ مجتہد ہے، درجہ اجتہاد پر پہنچا ہوا ہے، اور اس کے سامنے مجتہد کے امام کے دو تین قول آ گئے، ان میں سے کسی کی تاریخ معلوم نہیں، نہ کسی کے ساتھ ترجیح کے اسباب ہیں، تو پھر اس مجتہد کو اختیار ہے وہ جس پر چاہے عمل کر لے اپنے قلب کی شہادت پر، یعنی اس کا دل جس کی مضبوطی اور صحیح ہونے کی طرف مائل ہو وہ اس قول پر عمل کر سکتا ہے امام کے، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ متفقہ ہے، یعنی فقی یہ مجتہد تو نہیں ہے مگر فقہ میں ممارست اور مہارت رکھتا ہے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ فقہاء متاخرین کو دیکھے کہ انہوں نے اس مسئلے میں امام کے کس قول پر عمل کیا ہے، کس قول پر فتویٰ دیا ہے۔ اگر متاخرین فقہاء امام کے اس مسئلے میں امام کے کسی ایک قول پر متفق ہیں تو یہ شخص انہی متاخرین کی پیروی کرے، ہے نا، انہی متاخرین کا اتباع کرے یہ۔ اور اگر متاخرین میں بھی اختلاف پایا جائے اس مسئلے میں، بعض متاخرین نے امام کا کوئی قول لیا ہے، بعض نے کوئی قول لیا ہے، بعض نے کسی فتویٰ دیا ہے، بعض نے کسی فتویٰ دیا ہے، یہ جو ہے متاخرین کا بھی اس میں کوئی موقف نہ پایا جائے اس مسئلے میں، ان کی بھی کوئی تصریح نہ پائی جائے کہ کس قول پر فتویٰ ہے یا کس قول کو لیا جائے گا، متاخرین کی جانب سے کچھ نہ پایا جائے، ہے نا۔ تو ایسی صورت میں وہ
اپنے جو فقہ میں اس کو ممارست و مہارت ہے اس کی بنیاد پر اپنی رائے سے غور و فکر کرے، اور غور و فکر کرنے کے بعد امام کا جو قول اس کو مضبوط اور راجے معلوم ہو اس پر عمل کرے. ٹھیک ہے، اس صورت میں. اور اگر متاخرین کا اتفاق پایا جائے اس مسئلے میں کسی بھی امام کے قول کو لینے پر، تو پھر متاخرین کا اتباع کرے. ٹھیک ہے. اور اگر یہ شخص عامی ہے نا، بالکل عامی ہے، فقہ میں ممارست بھی نہیں رکھتا جیسے آج کل کے عام فارغین، تو وہ اپنے زمانے میں جو سب سے بڑا علم اور تقوی والا مفتی ہے اس کے فتوے پر عمل کرتے، یعنی اس مسئلے میں اس نے امام کے جس قول پر فتویٰ دیا ہے اس کے فتوے پر عمل کرے، ہے نا، اور یہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. تو بیٹا یہ نکل کر آیا جب ایک مسئلے میں امام کے چند اقوال ہوں تب کیا کرنا ہے، یہ پوری تفصیل اس کی نکل کر آئی. اور یہ بھی واضح کر دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک مسئلے میں کسی بھی فقیہ مجتہد کے دو قول مستقل ہوں اور دونوں باقی رہیں. دونوں باقی نہیں ہو سکتے تناقض کی وجہ سے. دیکھیے میں ترجمہ لگاتا ہوں، اب بات سمجھ میں آئی. علم بأن المنقول عن عامة العلماء في كتب الاصول، تم جان لو کہ کتب اصول میں عامت العلماء سے مراد تقریباً سبھی علماء، کتب اصول میں عامت العلماء سے منقول ہے کہ انه لا يصح في مسألة لمجتہدی قولان، کہ صحیح نہیں ہے کہ ایک مسئلے میں ایک مجتہد کے دو مستقل قول ہوں، تناقض کی وجہ سے. فَإِنْ عُرِفَ الْمُتَأَخَّرُ مِنْهُمَا تَعَيَّنَ كَوْنُ ذَلِكَ رُجُوعًا. کہہ رہے ہیں اگر ہوں، یہاں عبارت محذوف ہے، پہلے یہ کہا کہ صحیح نہیں ہے کہ ہوں مستقل، لیکن اگر بظاہر دو تین قول پائے جا رہے ہیں تب ان عرف المتاخر منہما، کہ اگر ان دو قولوں میں سے جو متاخر ہے، جو بعد والا ہے متاخر، اگر وہ معلوم ہو جائے تو تعین کون ذالک رجوعا، تو یہ رجوع کے لیے متعین ہوگا، یعنی یہ بتائے گا کہ امام نے پہلے قول سے رجوع کر لیا تھا اور یہ آخری والا قول ہے یہ ان کا مذہب ہے. وَإِلَّا وَجَبَ تَرْجِيحُ الْمُجْتَهِدِ بَعْدَهُ، ورنہ تو واجب ہے اس مجتہد کے بعد آنے والے مجتہد کو ترجیح دینا، بشہادت قلبی، اپنے دل کی شہادت سے، کہ کسی ایک قول کو ترجیح دے دے. کما فی بعض کتب الحنفیہ مشہور ہے، جیسے کہ بعض کتب حنفیہ میں مشہور ہے، جیسے کہ بعض کتب حنفیہ مشہورہ میں ہے. بفی بعضیہ، اور بعض کتابوں میں یہ ہے، یعنی انہوں نے تو سیدھے سیدھے کہہ دیا کہ اگر تاریخ معلوم ہو تو اس میں آخری قول کو ہم راجے امام کا مجتہد کا مذہب اور مرجوع الیہ مان لیں گے، اور باقی پیچھے جو قول تھا پہلے والا اس کو ہم مرجوع عنہ مان لیں گے، اس کو متروک مان لیں گے کہ وہ ترک کیا ہوا ہے. اور اگر تاریخ معلوم نہ ہو تو پھر سیدھے سیدھے مجتہد اپنے دل کی شہادت سے اس میں ترجیح دے دے. دو ہی درجے بیان کیے انہوں نے، لیکن بعض کتابوں میں یہاں تین درجے ہیں. پہلا تو تاریخ کا جس کا تعلق رجوع سے ہوگا، دوسرا درجہ ہے اس کسی قول کے ساتھ مرجحات پائے جاتے ہیں، نہیں مرجحات پائے جاتے ہیں تو اسی کو امام کے نزدیک، اس مجتہد کے نزدیک صحیح اور راجح سمجھے. اگر مرجحات بھی نہیں پائے جاتے ہیں کسی قول کے ساتھ، تب کہا گیا کہ اپنے دل کی شہادت سے کسی ایک کو ترجیح دے کر اس پر عمل کر لے. بعض کتب حنفیہ میں یہاں تین درجے ذکر کیے ہیں، ہے نا، تین اسٹیپ ذکر کیے ہیں. بفی بازی، اور بعض کتابوں میں یہ ہے کہ انہ ان لم یعرف تاریخ، کہ اگر تاریخ معلوم نہ ہو، فإن نقل فی احد القولین عنہ ما یقویہ، تو اگر امام یا مجتہد کے دو قولوں میں سے کسی قول میں منقول ہو ما، ایسی چیز یقوی جو اس قول کو تقویت پہنچائے، مضبوط کرے، راجع قرار دے، فہو صحیح عندہ، تو وہی صحیح ہوگا اس مجتہد کے نزدیک. وإلا، ورنہ تو، یعنی اگر کوئی مرجح بھی نہ پایا جائے، فَإِن وجد متبع بلغ الاجتہاد فی المذہب، ورنہ تو اگر پایا جائے متبع، ایسا متبع یعنی ایسا مقلد، فَإِن وجد متبع، تو اگر ایسا متبع مقلد پایا جا رہا ہے، بلغ الاجتہاد فی المذہب، جو مجتہد فی المذہب کے درجے کو پہنچا ہوا ہے، رجح بما مر من المرجحات، تو وہ
ترجیح دے مرجحات میں سے کسی مرجح کے ذریعے، یعنی وہی بات جو میں بتا چکا اپنے الفاظ میں کہ مجتہد فی المذہب کو یہ ہے کہ پہلے قول میں مرجحات دیکھے، پایا جائے تو ترجیح دے دے، نہ پایا جائے تو شہادت قلب سے ایک کو ترجیح دے کر جس پہ چاہے عمل کر لے۔ فَإِنْ وُجِدَ مُتَّبِعٌ، تو اگر پایا جائے ایسا متبع مقلد بلغ الاجتہاد فی المذہب، جو اجتہاد فی المذہب کے درجے کو فائز ہو اس پر، تو رجح بما مر من المرجحات، تو وہ ترجیح دے مرجحات میں سے کسی مرجح کے ذریعے، ہے نا۔ ان وجد، اگر مرجح پایا جائے تو، وَإِلَّا يَعْمَلُ بِأَيِّهِمَا شَاءَ بِشَهَادَةِ قَلْبِهِ، ورنہ تو اپنے دل کی شہادت سے ان میں سے جس پر چاہے وہ عمل کر سکتا ہے۔ وَإِنْ كَانَ عَامِيًا، اور اگر یہ عامی شخص ہو تو اتبع فتوى مفتی فیہ الاتقى العالم، اور اگر یہ شخص عامی ہو تو اتباع کرے، یہاں تھوڑا عبارت میں پیچیدگی کر دی، یہ الاتقى العالم جو ہے نا، یہ المفتی کی صفت ہے، اور فیہ سے مراد ہے فیہ یعنی فی مسئلۃ وجدت فیہ اقوال، یعنی وہ مسئلہ جس پہ امام کے چند اقوال پائے جا رہے ہیں۔ اور اگر یہ شخص عامی ہو تو اپنے زمانے کے سب سے عالم اور اتقیٰ مفتی کے فتوے کی پیروی کرے، جو فتویٰ اس نے اس مسئلے میں دیا ہے جس قول پر۔ وَإِنْ كَانَ مُتَفَقِّهًا، اور اگر یہ شخص متفقہ ہے، فقہ سے ممارست اور فقہ میں مہارت رکھنے والا ہے، فقیہ نہیں، وہ مجتہد نہیں ہے، تو طبیع المتاخرین، تو یہ متاخرین کا اتباع کرے۔ وَعَمِلَ بِمَا هُوَ أَسْبَبُ وَأَحْوَطُ عِنْدَهُ، اور اس پر عمل کرے جو اس کے نزدیک زیادہ درست اور زیادہ احتیاط والا ہو۔ کذا فی التحریر للمحقق ابن حمام، جیسے کہ محقق ابن حمام کی کتاب التحریر میں یہ تفصیل درج ہے۔